میں دو تین باتیں جو ہے وہ کروں گا. پہلے تو میرے خیال میں یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے اور ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے جنہوں نے اس پہ ایفرٹ کیا ہے کہ یہ جو نیو پشاور ویلی کا بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، بلکہ ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے، میرے خیال میں ایک نئی سٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، جنہوں نے ایفرٹ کیا اس میں واقعی. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جتنا ٹائم میں نے لگایا یا فیصل خان نے لگایا اس پہ چیف منسٹر صاحب نے خود بہت سی میٹنگز چیئر کی ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے خود یہ اون کر دیا تھا کہ یہ ایک فلیگ شپ نیا پروجیکٹ ہوگا جو ہم پشاور کو اور خیبر پختونخوا کو دیں گے. اس کے بعد آبویسلی جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں فیصل صاحب، جو کہ انتہائی ایک ڈائنامک اور انٹرپرینوریل، یعنی وہ جو ہے وہ ویلیو کو سمجھتے ہیں جو ان چیزوں میں ہے. خود انہوں نے باہر ٹائم گزارا ہے، ہر روز ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آ جاتے ہیں. بلکہ فیصل کو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ تھوڑا سا پشاور میں ٹائم زیادہ گزاریں، یہ پورے صوبے کا فیس ہے، آپ کی ویژن کی صرف نیو پشاور ویلی میں ضرورت نہیں ہے. وی وانٹ ٹو یوز یو کہ ہم پورے پشاور کو جو ہے اس کا فیس تھوڑا زیادہ اٹریکٹیو کریں، تھوڑا زیادہ کلین کریں. ڈی جی پی ڈی اے، ان کے جو پریڈیسیسرز، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیم ہمارے پاس بنی ہے جو کہ ایک ڈائنامک اور ایک ڈوئرز کی ٹیم ہے. میں ڈی جی صاحب کو بھی جانتا ہوں، جب بھی میں فیلڈ میں گیا تھا، جب یہ فیلڈ میں تھے میرے ساتھ جو ہے وہ فیاض نے کے پی آر اے میں کام کیا ہے اور 2 سال کے اندر انہوں نے کے پی آر اے کو ٹرانسفارم کر دیا، اس کی ریونیو انہوں نے 15 سے 30 ارب کر دی. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لیے اپرچونٹی کیا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہاؤسنگ کی شارٹیج کیا ہے، اور شارٹیج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا جن کے پاس گھر نہ ہو، گھر کی ڈیمانڈ ہو، یا وہ لوگ جو اوور کراؤڈڈ ماحول میں رہتے ہوں. پھر وہ مینیفیسٹ ہوتی ہے رینٹل مارکیٹ میں بھی. اگر رینٹل مارکیٹ میں ایک شارٹیج ہو، رائٹ، ایک ہوتی ہے وہ جو ایکیوٹ ڈیمانڈ، ایک وہ سپریس ڈیمانڈ. اگر ہم نے پشاور کو اٹھانا ہے تو ہم نے باقی دنیا کو بھی پشاور لانا. باقی دنیا فی الحال اس لیے نہیں آتی کیونکہ حیات آباد اور کچھ لوکیلٹیز کے علاوہ یہاں پہ اچھی ہاؤسنگ نہیں اویلیبل. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم جب 1,06,000 کنال 1,06,000 کنال اور تقریباً 80,000 یونٹس ہیں، اس میں اراؤنڈ 80,000 یونٹس جو ہے وہ اس میں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً اگر آپ فیملی کی سائز لے لیں تو 6 سے 8 لاکھ لوگوں کے لیے یہ ہاؤسنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، جو کہ پشاور کی 20% آبادی ہے. لیکن اس سے جو پشاور کی اکانومی پہ فرق پڑے گا تو وہ بالکل میرے خیال میں ٹرانسفارمیشنل ہوگا. اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ پشاور میں واحد پروجیکٹ ہو، بلکہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈی ایچ اے آ چکی ہے، یہاں پہ اور جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آ چکی ہیں. یہ اس بات کو ہی مینیفیسٹ کرتا ہے کہ ایک ہاؤسنگ سیکٹر میں اسٹرکچرڈ ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ ہے. جو سب سے اچھی چیز یہاں پہ ہے وہ یہ کہ یہ ایک ویژن کے ساتھ پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایک ویژن کے ساتھ اس کو ایکسیکیوٹ ہی کرنا ہے. یہ پشاور کی سینٹر آف گریوٹی کو بھی شفٹ کر دے گا، بلکہ ملٹیپل سینٹرز آف گریوٹی کریٹ کر دے گا. اور جو ہم ایک کمپٹیشن پہ نکلے ہیں بڑے شہروں کے ساتھ، کراچی کے ساتھ، لاہور کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، ہمیں اس راستے پہ شاید اس پروجیکٹ کے ایکسیکیوشن کے بعد لیڈ میں لے جائے گا. ہمارے پاس جو چیلنج ہے، جو میں ڈی جی صاحب کو، پی ڈی اے کی ٹیم کو جو ہے وہ کہوں گا کہ اب اس کو ایز این اپرچونٹی استعمال کرنا ہے. جیسے فیصل نے کہا، جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے ان سٹینڈرڈز پہ بنانا ہے جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں. اس میں اگر ہم نے گرین سپیسز ایڈ کرنے ہیں، اس میں اگر ہم نے کمرشل پراپرٹی ایڈ کرنی ہے، اس میں اگر ہم نے فیسلٹیز ایڈ کرنی ہے، کہ یہ
جیسے اسلام آباد نے، جب اسلام آباد بنا جو ایک پلانڈ کیپٹل تھا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پلانڈ کیپٹل نے کیسے جو ہے وہ ایک پاکستان کا فیس ایسے بدل دیا کہ آج تک کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسلام آباد پاکستان سے 5 میل دور ہے. اس کا مطلب کیا کہ ہمارے باقی شہروں سے وہ بہتر پلانڈ ہے. تو یہ اپرچونٹی ہے نیو پشاور ویلی میں جو انشاءاللہ ہم کامیاب کریں گے. لیکن یہ اپرچونٹی جب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو میں صرف پی ڈی اے کو یہ کہوں گا کہ ہم نے نہ اپنے ایگزسٹنگ پروجیکٹس بھولنے، ہم نے جب یہ بن رہا ہے وہ اپرچونٹی استعمال کر کے حیات آباد جو اس صوبے کی فلیگ شپ ٹاؤن شپ ہے اس میں کنٹینیولی انویسٹ کرنا ہے. میں یہ بھی دوبارہ کہوں گا، ہم نے پچھلے پی ڈی اے کی بورڈ میٹنگ میں جب اس پہ بات ہوئی تو جو ریگی ماڈل ٹاؤن کے مسئلے ہیں، کیونکہ کچھ میڈیا میں بات ہوئی، وہ بھی سالو کرنے، اور یہ ہمیں سالو کرنے کی ایک اپرچونٹی دیتا ہے. اور اس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بلا کے اس پروسیس کو بھی آگے لے جائیں گے. لیکن ہم نے نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی. دیکھیں میرے پاس جب بھی پچھلے 2-3 سال میں کراچی سے بزنس مین آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے مقابلے میں تو پشاور بہت آگے ہے، چاہے وہ میونسپل سروسز ہوں، سینیٹیشن ہو، انفراسٹرکچر ہو. وہ بی آر ٹی کو دیکھتے ہیں. ہم نے اب اس گیپ کو بڑھانا ہے کیونکہ کراچی پشاور سے بہت بڑا شہر ہے، اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، لیکن ایسے پروجیکٹ سے یہ گیپ فل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم سب کا فوکس ہونا ہے. ایک پشاور کے سٹیزن ہوتے ہوئے مجھے فخر ہے کہ ہم نے ایکچولی آج یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اور انشاءاللہ اس کی ڈیولپمنٹ میں جو بھی ایشوز ہوں گے ہم نے بہترین کیپیسٹی اس پہ ڈالنی ہے، ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہے. ہم نے جیسے میں نے کہا اس کو ایک اپرچونٹی بنا کے جو ہمارے باقی پروجیکٹس ہیں ان میں ایشوز ریزالو کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے پشاور کو پوری دنیا میں ایز اے سینٹر آف ٹریڈ، ایز اے سینٹر آف سویلائزیشن، سیکرٹری صاحب نے کہا ایز اے ماڈرن اینڈ اینشنٹ سٹی ایٹ دا سیم ٹائم، وہ برانڈ بیچنا ہے. اور وہ برانڈ بیچنے کے لیے نیو پشاور ویلی بھی بڑی ضروری ہے، اور جو مومنٹم ہم بنا چکے ہیں اس مومنٹم کو زیادہ تیز کرنا بھی ضروری ہے. تو ایک سمبولک ویلیو ہے آج کے دن کی، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ ہم کام اور بھی تیز جو ہے وہ شروع کریں گے.